سنو، رزق کے دروازے بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت ہی بہترین سوال ہے، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ انسان پریشان ہے رزق کی وجہ سے، لیکن ایک بار بھی جھانک کر اپنے اعمالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ ایسا کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور رزق انسان کی تلاش کر رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رزق اس تک پہنچ نہیں رہا؟ ہر ذہن میں یہی سوال ہے اور ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اب غور سے میری بات کو سنیے گا۔ تو دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو حق کھا رہا ہے اور ایک وہ جو حق ادا کر رہا ہے۔ تو جب آنکھیں اٹھا کر دیکھیں اور سامنے غریب نظر آئے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حکمرانوں نے اس کا حق غصب کیا ہے، یعنی کہ وہ پہلے غریب نہیں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ وراثت میں والدین کا حق نہ دینا یا پھر بہن بھائی کا حق کھا جانا، یہ سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور پریشانیاں ایسے لوگوں کا طواف کرتی ہیں، بلائیں گھیر لیتی ہیں اور وہ مسلسل دنیا میں اپنی جہنم کا گڑھا گہرا کرتا چلا جاتا ہے، اور انہیں یہ گمان اور غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم تو برے تھے ہی نہیں، نہ ہی ہم نے کسی کا برا کیا۔ اور ایسے بہن بھائی جو والدین کی وراثت سے بہن بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کا رزق یعنی جنہوں نے اپنے والدین کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کا رزق اللہ پاک ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے اور اس بہن بھائی پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا حق دبایا جا رہا ہو۔ کیونکہ جب خدا نے کسی کا حق نہیں روکا تو انسان کیسے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ اب یہاں پر بہترین مثال دوں گی کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام خدا پہلے سے ہی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح والدین کی وراثت میں بھی ساری اولاد برابر کی حصے دار ہوتی ہے، یہاں تک کہ والدین اگر انگوٹھیاں، جانماز یا لباس یہ بھی چھوڑ جائیں تو یہ بھی برابر کا ہی تقسیم ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کا ہی نظام ہے کہ بہن بھائی، بیٹا بیٹی اور بیوی کا رزق رکھا یعنی حق رکھا، اور سختی سے تنقید کی کہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ اور یہ ایک طرح کی بہت بڑی آزمائش اور ٹیسٹ ہے جس میں تقریباً 30% لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے۔ اب جسے اپنی اولاد کے ساتھ تباہ و برباد دنیا اور آخرت میں ہونا ہو، وہ بے شک اپنے بہن بھائی کا حق روکے رکھے، یا پھر عذاب سے بچنے کے لیے اور خدا کو راضی رکھنے کے لیے فوری ادا کرے، کیونکہ جتنی دیر حق دبائے رکھے گا اتنا ہی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں پر وہ سنیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ اپنے بہن بھائی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ یہ سن لیں کہ ان کے ماں باپ کی روحیں بے چین ہیں وہاں، کیونکہ یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جس نے حق غصب کیا ہو۔ اور اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلے جانا، کیونکہ پل صراط حق کھانے والوں کو اپنے اوپر ٹکنے نہیں دے گی، اور جہنم کی تپش کیسی ہوگی یہ صرف گرمی کی ایک لہر بتا دیتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کھولتا ہوا پانی، پیپ کے پیالے اور جلتی ہوئی زمین انتظار کر رہی ہے۔ اور میں بتاؤں کہ آتش فشاں سے بھی خطرناک جگہ کا نام جہنم ہے، اور ایسے ہی لوگ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر بیٹا کسی ملک کا بادشاہ یا بیٹی کسی ملک کی ملکہ بھی بن جائے تب بھی اسے اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اگر کسی بھائی نے والدین کی جائیداد سے بہن کا حق ادا نہیں کیا تو وہ فوری ادا کرے، اور اگر بہنوں نے بہن بھائیوں کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ فوری ادا کرے، کیونکہ اس کی معافی اور بھرپائی دنیا اور آخرت میں ہے ہی نہیں۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ ماں وجہ بہن اور باپ وجہ بھائی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی جائیداد سے حق بھی ادا نہیں کیا جاتا۔ تو ماں وجہ بہن ماں جیسی ہوتی ہے اور باپ وجہ بھائی باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے ان کی عزت نہیں کی تو سمجھ جائیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی اس دنیا سے دکھی کر کے رخصت کیا، کیونکہ حالات اور خود سے بنائے نظام آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آخری زمانے کی یہی نشانیاں آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم آخری زمانے کے قریب ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ خدا کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہنے کے بجائے یتیم اور بیوہ کا مال کھائیں گے، والدین کے نافرمان ہوں گے، بھائی بہنوں کا حق اور بہنیں بہنوں کا حق نہیں ادا کریں گی، اور آخری زمانے میں لوگ بزرگوں کا احترام کرنا ختم کر دیں گے اور حسد میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ جھوٹ بولنے لگیں گے، اور الزام لگاتے وقت وہ موت کو بھی بھول جائیں گے اور خاندانوں کو توڑیں گے، بد اخلاق ہوں گے اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننے کے بجائے اور جنت کمانے کے بجائے انہیں دھکے دیں گے اور ان پر ظلم کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہیں گے اور رزق ان کے پاس سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے اس عمل سے ان کی اولادیں بھی نافرمان ہوں گی، اور جب اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے تو اولاد خود اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب لکھ رہی ہوتی ہے جسے اس کی اولاد ہی پڑھ کر سناتی ہے، اور جو اس عذاب سے بچنا چاہتا ہوگا وہ فوری طور پر حق ادا کر کے خدا کی شریعت پر عمل کر کے بچ جائے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کی زندگی سوری ہوگی اور وہ خود پر اعتماد ہوں گے کہ جو حق ادا کرتے ہوں گے اور توکل خدا پر زندگی گزارتے ہوں گے، کہ خدا ایسوں کے لیے غیب سے رزق کے خزانے کھول دے گا اور اپنے جناب سے اس کا حق ادا کرے گا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا، اور اس کی زندگی بڑھا دے گا اور اسے اور اس کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں لے لے گا۔